اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ درود و سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے ساتھیوں۔ عزیز ناظرین اور سامعین، پروگرام قرآن اور لمحہ فکریہ کے ساتھ ڈاکٹر نائلہ انجم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مقصد اس پروگرام کا یہ ہے کہ آئیے قرآن پڑھیں، سمجھیں، اپنا تجزیہ نفس کریں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے سانچے میں ڈھالیں۔ آج اس پروگرام کا تعارف پیش کیا جائے گا کہ پروگرام قرآن اور لمحہ فکریہ کن اہم نکات پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اسی دعوت فکر کو، اسی دعوت نصیحت کو لے کر یہ پروگرام قرآن اور لمحہ فکریہ ترتیب دیا گیا ہے۔ آج اس پروگرام کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ آئیے اس پروگرام کا تعارف دیکھتے ہیں۔ ناظرین اور سامعین، قرآن کا یہ اعزاز ہے کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کو پڑھنے ہی نہیں، سمجھنے کا عمل جاری ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کے نئے انداز بھی سامنے آتے ہیں۔ یہ ایسا مبارک کلام ہے جس کو جب بھی پڑھا جائے یہ نیا مفہوم سامنے لاتا ہے۔ گویا جیسے جیسے قاری اس کی قرأت کرتا ہے ویسے ویسے ہی علم و حکمت اور بصیرت کے نئے روح اس پر عیاں ہوتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن پاک اس وقت جس ترتیب سے ہمارے پاس موجود ہے یہ ترتیب تلاوت ہے، یعنی اسی انداز سے ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں۔ یہ ترتیب نزول نہیں ہے، یعنی جس ترتیب سے قرآن پاک نازل ہوا یہ وہ ترتیب نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے متعین کی گئی ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہدایت کے عین مطابق ہے۔ گویا یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ ایک دلچسپ امر ہے کہ قرآن پاک کو اس کے ترتیب نزول سے پڑھا جائے تاکہ وہ حالات اور واقعات پیش نظر رہیں جن حالات میں ایک مبارک کلام نازل ہوا۔ تاہم ہم حکم الہی کے پابند ہیں اور قرآن کو ہم ترتیب تلاوت کے اعتبار سے ہی پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اس کے نزولی اعتبار سے پڑھا جا سکتا ہے، مگر یہ ایک انفرادی عمل ہوگا، اسے دوسروں پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پڑھنے کا انداز ہو سکتا ہے، تحقیق کا ایک اسلوب ہو سکتا ہے، مگر کتابی صورت میں ترتیب وہی ہوگی جو کہ ترتیب تلاوت ہے۔ قرآن پاک کے سلسلے میں ایک اور اہم بات پیش نظر رہے کہ یہ کوئی نصاب کی کتاب نہیں ہے جس میں مختلف موضوعات کو ایک خاص ترتیب سے ایک مخصوص عنوان کے تحت مرتب کر لیا جاتا اور اس طرح وہ ایک چیپٹر بن جاتا اور اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا۔ یہ ایک آفاقی اور عالمگیر کتاب ہے جو تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی۔ جو واقعات اس دوران پیش آئے یہ کتاب اس کو بھی بیان کرتی ہے۔ پہلے سے نازل شدہ کسی حکم کی وضاحت کرنا مقصود ہو تو اس کی وضاحت بھی اسی کتاب میں ہمیں ملتی ہے۔ اس وقت لوگوں کے سوالات کے جوابات ہوں
تو ان سوالات کے جواب بھی اسی کتاب میں موجود ہے، اور اگر اس دور میں کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو وہ بھی اسی مبارک کتاب میں موجود ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کے مختلف انداز اور مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، مگر میں یہاں 2 طریقوں کا ذکر کروں گی۔ ایک طریقہ یہی ہے کہ قرآن پاک کو اس کی ترتیب تلاوت کے اعتبار سے پڑھا جائے۔ یہ بہت احسن طریقہ ہے، مگر تھوڑا سا اس میں مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک موضوع کو اس کی اہمیت کے اعتبار سے مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ جب قاضی اس موضوع کو پہلی مرتبہ پڑھتا ہے، پھر وقفے کے بعد اسی موضوع کو ایک اور پہلو سے دیکھتا ہے، پھر کچھ وقفے کے بعد اسی موضوع کا ایک اور پہلو ایک اور انداز میں سامنے آتا ہے، تو اس کے لیے ان میں ربط اور تعلق قائم کرنا تھوڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اہل علم اس ربط کو قائم کر لیتے ہیں، مگر مسئلہ ایک عام قاری کا آتا ہے جو ابھی بہت ابتدائی منزل پر ہے اور وہ یہ ربط قائم نہیں کر سکتا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو اس میں جو مختلف موضوعات پر مختلف آیات ہیں ان کو ایک ہی موضوع کے تحت اکٹھا کر لیا جائے، جیسا کہ نماز، روزہ، جہاد اور بے شمار موضوعات کے اعتبار سے متعلقہ آیات کو اکٹھا کر لیا جائے، یا جو آیات کے جز ہے ان کو بھی اس میں شامل کر دیا جائے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کے متعلق بہت سے پروگرام بھی پیش کیے جاتے رہے ہیں، اور کتب بھی مضامین قرآن یا عنوانات قرآن کے نام سے موجود ہیں۔ یہ بھی بہت اچھا اور قابل فہم انداز ہے، مگر تھوڑا سا اس میں مسئلہ یہ درپیش آتا ہے کہ قرآن مجید کا ایک اپنا انداز بیان ہے جو انتہائی دلکش، پر اثر، خوبصورت اور دل نشین ہونے کے علاوہ حکمت سے بھرپور ہے۔ یہ انداز بیان ایک خاص ترتیب اور مخصوص سیاق و سباق سے مزین ہے۔ جب فرمان الہی کو اس کے سیاق و سباق سے ہٹ کر پڑھا جاتا ہے تو اس وقت وہ تاثیر پیدا نہیں ہوتی جو دلوں کو چھو لے، دماغوں کو جھنجھوڑ دے، سوچ کو وسعت دے، قلب میں گداز پیدا کرے اور علم کو بصیرت سے جوڑ کر عمل کا وہ انداز اور ماحول انسانی زندگی میں پیدا کر دے جس میں یکسوئی ہو، ہم آہنگی ہو، اطمینان ہو اور استقامت۔ چنانچہ اس پروگرام میں ایک تیسرا طریقہ اپنایا گیا ہے جو ان دونوں طریقوں کا امتزاج ہے، یعنی قرآن پاک کو اس کی ترتیب تلاوت سے پڑھنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جہاں موضوع کو تفصیل سے بیان کرنا مقصود ہو، اس کے سیاق و سباق کو سمجھنا ہو، وہاں اس موضوع کو بیان کرنا، اور پھر جہاں آگے ترتیب میں وہ موضوع آ جائے وہاں دوبارہ اس کو اسی کے حوالے سے بیان کرنا۔ اب جب قاری ایک دفعہ اس موضوع کو اچھی طرح پڑھ چکا ہے، سمجھ چکا ہے، اور تو جب وہ دوبارہ اسی موضوع کے متعلق ایک مختلف انداز دیکھے گا تو اس کے لیے چونکہ اس نے اس پورے موضوع کو پڑھا ہوا ہے، اس لیے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اس چند باتوں کو سامنے رکھ کر اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو دیکھیں اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ آئیے پروگرام میں دیکھیں گے ہم آیات کا شان نزول۔ اس میں اکٹھا کیا جائے گا ایک ہی موضوع کے متعلق تمام آیات کو، اور پھر ترتیب دیا جائے گا ان آیات کو مراحل کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، ترتیب نزول کے اعتبار سے،
ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اور اس کے سیاق و سباق کے حوالے سے۔ پروگرام میں دیکھا جائے گا آیات کی تکرار کی حکمت کو، کہ قرآن پاک میں مختلف آیات کا تکرار کیسے ہوا، تکرار کا فرق کیا ہے اور تکرار کا پس منظر۔ اسی پروگرام میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ایک لفظ کے مختلف معنی کیا ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جب ایک ہی معنی کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ مختلف الفاظ کیا ہوتے ہیں، ان معنی کا پھر فرق کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھا جائے گا۔ پروگرام میں قرآن کے واقعات اور بیانات کی دیگر علوم سے تصدیق کے ثبوت بھی پیش کیے جائیں گے کہ یہ ایک آفاقی اور عالمگیر اور ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے۔ عہد حاضر میں اس مبارک کلام کا اثر کیسے ہے اور اس کا اطلاق کیسے ہوگا، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اپنا تجزیہ نفس کریں گے کہ ہم اس مبارک کلام کو کتنا پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ اس طرح یہ پروگرام قرآن اور لمحہ فکریہ ان 7 نکات پر مشتمل ہے اور اسی پر ترتیب دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں شان نزول۔ قرآن مجید میں بہت سی آیات ایسی ہیں کہ وہ جن حالات میں اور جس پس منظر میں نازل ہوئیں ان کی تفصیل ہمیں قرآن پاک میں بعض اوقات نہیں ملتی، البتہ تفسیر میں اس کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ اگر یہ شان نزول سمجھ لیا جائے تو اس آیت کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یشنادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کر لیتے، حَتَّى تُخْرِجَ عَلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے لیے خود باہر آ جاتے، لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے، اور اس کا جواب ہمیں اس آیت کے شان نزول میں ملتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ قبیلہ بنی تمیم کے کچھ لوگ عین دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے جب آپ آرام فرما رہے تھے، اور زور سے چلانے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر ہمارے پاس آئیے۔ غالباً یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور اپنے قبیلے کے لیے ایک سردار کی تقرری کی درخواست لے کر آئے تھے۔ اس آیت کے ذریعے تنبیہ کی گئی ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوں تو اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ جس سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ایک عام آدمی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا رسول اور نمائندہ ہے۔ اب یہاں معلوم ہو گیا کہ وہ کون لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجروں کے باہر سے پکار رہے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح نصیحت کی۔ پروگرام کے دوسرے جو نکات میں سے ایک دوسرا نقطہ ہے کہ ایک ہی واقعہ یا موضوع کے متعلق تمام آیات کو اکٹھا کرنا۔ یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ایک ہی موضوع کے متعلق آیات کو اکٹھا کر کے اسے ترتیب دیا جائے گا مراحل کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے، ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اور سیاق و سباق کے حوالے سے۔ اب ان تمام جو ترتیب ہے اس کی میں مثال پیش کرنا چاہوں گی تاکہ بات واضح ہو سکے۔ ہمارے پاس ایک موضوع آتا ہے انسان کی تخلیق کا،
انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ کہ یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ خلقنا الانسان من صلصال کالفخار، اور ہم نے انسان کو بجنے والی ایسی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی خلق من الماء بشرا، کہ وہی اللہ ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خلق الانسان من علق، کہ انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کہ بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلقکم من نفس واحد، کہ اللہ وہی ہے جس نے تم کو نفس واحد سے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ لوگوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ اب سوال ہے کہ انسان کی تخلیق کس چیز سے ہوئی؟ بہت سی چیزوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تو جب تخلیق انسان کے حوالے سے ہم تمام آیات کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو ترتیب دیتے ہیں مراحل کے اعتبار سے، تو ہمیں ان چیزوں میں ایک ربط، تعلق اور ایک جو ان کا ہے ترتیب وہ واضح ہوتی چلی جاتی ہے، اور کسی قسم کا اس میں ہمیں تضاد نظر نہیں آتا کہ انسان کی تخلیق پانی سے ہوئی، علق سے ہوئی، نطفہ سے ہوئی، نفس واحد سے ہوئی، یہ کس طرح ہوئی۔ اب جب اس موضوع کے متعلق آیات کو اکٹھا کر کے مراحل کے اعتبار سے اسے ترتیب دیا جاتا ہے، تو جو صورتحال سامنے آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ تمام آیات کا حوالہ ہم تب دیں گے جب تخلیق انسان کا موضوع جو ہے وہ زیر بحث لایا جائے گا۔ انسان کی تخلیق کے حوالے سے ہمیں مختلف تخلیقات نظر آتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، حضرت حوا کی تخلیق، پھر اولاد آدم کی تخلیق، اور درمیان میں ایک تخلیق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق۔ یعنی انسان کی تخلیق میں یہ 4 طرح کی تخلیقات ہیں۔ جہاں تک حوالہ ہے حضرت آدم کی تخلیق کا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں یہ 7 مراحل اہم ہیں۔ عرش، تراب، طین، گیلی مٹی یعنی طینر اس، لیسدار مٹی، سلسال 2 دفعہ لفظ ہے، حمائن مسنون ایک جو ہے سوکھی مٹی اور ایک کھنکھناتی مٹی، پھر اس کو درست کرنا اور اس میں روح پھونک دینا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں یہ 4 مراحل اہم ہیں، اور ان مراحل سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اس کے بعد حضرت حوا کی تخلیق ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا۔ تو یہاں حضرت حوا کی تخلیق جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور جو نفس واحد کا حوالہ ہے وہ ہمیں یہیں سے ملتا ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نساء میں فرمایا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، کہ اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور پھر اس نے اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا۔ اور اسی طرح کا دوسرا حوالہ سورہ زمر میں ملتا ہے کہ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجہا، اسی نے تم کو ایک نفس سے، ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ اس طرح حضرت حوا کی تخلیق ہمیں نفس واحد سے سمجھ آتی ہے۔ جہاں تک انسانی تخلیق کے مراحل ہیں یعنی اولاد آدم کے، تو اس میں بہت سے مراحل ہیں کہ نفس واحد بھی ہے، پانی بھی ہے، پھر منی ہے، نطفہ ہے، علق ہے، مضغہ ہے، ہڈیاں بنائی گئیں، ہڈیوں پر گوشت جو ہے وہ چڑھایا گیا، اعضاء کی تشکیل، صورت گری ہوئی، پھر اس میں روح پھونکی گئی، پھر انسان کو احسن
تکمیل پہ جو ہے وہ مکمل کیا گیا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں ہمیں نر اور مادہ کی تخلیق کا ذکر بھی ملتا ہے، شکم مادر کے مراحل بھی ملتے ہیں جس میں تکلیف حمل ہے، تکلیف وضع حمل ہے، مدت حمل بھی ہے اور مدت رضاعت بھی۔ اس طرح ہمیں اولاد آدم کی تخلیق ہم کہ کیسے ہوتی ہے، کن مراحل سے ہوتی ہے، اس کے تمام مراحل اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بیان فرمائے ہیں اور اولاد آدم کی تخلیق میں یہ مراحل کار فرما ہے۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق میں کلمہ کن فیکون جو ہے وہ کار فرما نظر آتا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک موضوع کے متعلق تمام آیات کو اکٹھا کیا گیا تو کیسے جو ہے وہ جو مراحل تھے کہ الگ ہے، پانی ہے، نطفہ ہے، مرد اور عورت ہے، کن فیکون ہے، تو جب ہم نے اس کو 4 تخلیقات میں رکھ کے دیکھا تو ہمیں اس کا ایک تعلق، ایک ربط نظر آتا ہے۔ اس سلسلے میں دوسرا حوالہ دوں گی کہ وقت کے اعتبار سے ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے، ان کو اکٹھا کر کے پھر اگر اسے وقت کے اعتبار سے ترتیب دیا جائے تو اس کی ترتیب کچھ اس طرح سے بنتی ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پھر انہیں دریا میں ڈال دیا گیا، پھر کس طرح وہ فرعون کے دربار میں پہنچے اور پھر آپ کی والدہ نے ہی آپ کی رضاعت کی ذمہ داری لی، پھر آپ کی فرعون کے دربار میں پرورش ہوئی، پھر آپ سے قتل ہوا، آپ کو مصر سے نکلنا پڑا، مدین آ گئے اور یہاں آ کر آپ کی شادی ہوئی اور پھر وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ایک مقدس وادی میں گئے۔ اگلے مراحل میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو نبوت عطا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا اور آپ کو معجزات عطا فرمایا۔ مصر سے آپ واپس آنے کا آپ کو حکم ہوا، وہاں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ آپ فرعون کے دربار میں آئے، دعوت حق دی، پھر جادوگروں سے آپ کا مقابلہ ہوا، جادوگروں نے دین کو قبول کر لیا لیکن فرعون نے جادوگروں کے خلاف سزا کا اعلان کر دیا۔ فرعون نے اپنی ربوبیت کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لے کے راتوں رات نکل جائے اور پھر فرعون اسی دریا میں ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے مطالبات کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اعتکاف کے لیے گئے، وہاں آپ کو جو ہے تورات سے نوازا گیا، واپس آئے تو دیکھا کہ قوم بچڑے کی عبادت میں مصروف ہو چکی تھی۔ انہوں نے یہ بھی آپ سے مطالبہ کیا کہ جب تک وہ خود اللہ کو نہ دیکھ لیں، اللہ کی ذات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ آپ انہیں لے کر گئے، تمام لوگ جو ہے اللہ کی تجلی کا سامنا نہ کر سکے اور وہ وہیں فوت ہو گئے، لیکن آپ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں موت کے بعد زندگی دی۔ پھر ذبح بکر کا واقعہ ہے کہ کس طرح ایک مالدار شخص کو مارا گیا اور اس کے قاتلوں کا پتہ نہیں چلتا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، جس پر انہوں نے بہت سے بہانے کیے لیکن آخر انہیں ایسا کرنا پڑا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس دور کی ایک شخصیت تھے جو ہے قارون، جو بہت مالدار تھا، اس سے تبلیغ کا معاملہ بھی نظر آتا ہے، حضرت خضر سے ملاقات کا معاملہ بھی نظر آتا ہے، اور پھر بنی اسرائیل نے کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے مطالبات رکھے، اظہار ثانی کی۔ تو اس طرح یہ ہم نے چند اپنی طرف سے یہ 21 پوائنٹس بنائے ہیں کہ اگر ان تمام آیات کو اکٹھا کیا جائے اور پھر وہ دیکھا جائے کہ وہ واقعات کیسے کیسے ظہور پذیر ہوئے، تو جو پہلے واقعہ ظہور پذیر ہوا وہ قرآن پاک میں بعض دفعہ
بعد کی صورتوں میں ہے اور جو بعد میں ہوا پہلی صورتوں میں ہے۔ تو اگر قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہم ان تمام آیات کو اکٹھا کریں اور پھر وقت کے اعتبار سے ان کو ترتیب دیں تو وہ پورا واقعہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ترتیب نزول، جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن پاک جس ترتیب نزول سے نازل ہوا ہم اس کو اس ترتیب سے نہیں پڑھتے، لیکن ترتیب نزول سے قرآن پاک کو پڑھا جا سکتا ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہمیں بہت سے حالات بھی سمجھ آتے ہیں، رب بھی نظر آتا ہے، اور اس کے بعد اس میں اگر ایک حکمت دیکھی جائے کہ ترتیب نزول میں اور ترتیب تلاوت میں جو فرق ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت کیسے ہے، قرآن کی دلکشی کیسے ہے، اور کس طرح سے نزول 23 سال کے عرصے میں ان حالات اور واقعات کے تحت ہوا، لیکن ترتیب جو ہے وہ اس کو جب مرتب کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا، تو اس میں کس قدر ہمیں ایک دلکش انداز جو ہے وہ ملتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم قصہ آدم اور ابلیس کو دیکھتے ہیں۔ یہ قصہ قرآن پاک میں تقریباً 7 صورتوں میں آیا ہے۔ اب جب ہم اس کو ترتیب نزول کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ قصہ سورت 7 میں آیا ہے اور سب سے آخر میں سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ جب سورت 7 میں یہ ذکر آیا ہے تو یہ تخلیق بشر کے حوالے سے آیا ہے۔ تخلیق بشر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین، کہ پیغمبر وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ ہم مٹی سے ایک انسان بنانے والے ہیں، یعنی تخلیق بشر کا حوالہ جو ہے وہ دیا گیا۔ اور جب ہم ترتیب نزول میں دیکھتے ہیں کہ سب سے آخر میں یہ حوالہ ہمیں سورہ بقرہ میں ملتا ہے تو وہ خلافت عرضی کے حوالے سے۔ اب پورا قصہ آدم اور ابلیس یہی ہے کہ اللہ نے آدم کو بنایا اور پھر جو ہے اسے زمین پر خلیفہ بنایا۔ تو سب سے پہلے نزول کے اعتبار سے جب یہ واقعہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق بشر کے حوالے سے اسے بیان کیا، اور سب سے آخر میں خلافت عرضی کا ذکر آیا۔ اور جب ترتیب تلاوت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ واقعہ سورہ بقرہ میں آتا ہے اور سب سے آخر میں سورہ 7 میں، یعنی جو سورت سب سے پہلے تھی وہ سب سے آخر میں ہے، اور جو سب سے آخر میں تھی وہ سب سے پہلے ہے۔ یاد رہے ہر واقعے میں یہ ترتیب ایسے نہیں ہے کہ پہلی سورت آخر میں اور آخر والی پہلے آ جائے، تاہم رد و بدل جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں پہلے آئی نزول کے اعتبار سے ترتیب تلاوت کے اعتبار سے وہ بعض دفعہ بعد میں ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ترتیب تلاوت سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں خلافت عرضی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی خلافت عرضی کا ذکر پہلے ہے۔ جب انسان سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو سورہ بقرہ میں ابتدائی آیات میں ہی خلافت عرضی کا یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے، اور سب سے جو ہے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ تخلیق بشر ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے جب قصہ آدم اور ابلیس کو پڑھتے ہیں تو یہ واقعہ ہمیں تخلیق بشر سے خلافت عرضی کی طرف جاتا ہے، اور جب اسی واقعے کو ترتیب تلاوت سے دیکھتے ہیں تو یہ واقعہ خلافت عرضی سے تخلیق بشر کی طرف آتا ہے۔ اس طرح جب ان آیات کو جو ہے وہ ترتیب دیا جاتا ہے تو بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں، اور یہ ایک حکمت نظر آتی ہے کہ ترتیب نزول میں اور ترتیب تلاوت کا جو فرق ہے اس میں حکمت کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں سیاق و سباق۔ سیاق و سباق کے حوالے سے یہ بہت اہم ہے کہ قرآن پاک کی آیات اپنا ایک مخصوص سیاق و سباق رکھتی ہیں، تلاوت کے اعتبار سے بھی
اور نزول کے اعتبار سے۔ قرآن کی آیات کو جب سیاق و سباق سے ہٹ کر پڑھا جاتا ہے تو بعض اوقات ابہام جنم لیتے ہیں۔ آیت کو اس کے جز کے ساتھ پڑھنا اور باقی آیت کو چھوڑ دینا، اس سے بھی معنی اور مفہوم میں فرق آتا ہے، اور پھر وہ آیت کس سیاق و سباق میں پیش کی جا رہی ہے اس سے بھی اگر نظر انداز کیا جائے تو بہت سے ابہام جنم لیتے ہیں، جس سے قرآن کو سمجھنے میں اور اس کی تفسیر بیان کرنے میں بعض دفعہ اختلافات نظر آتے ہیں۔ اس لیے اس سیاق و سباق کے حوالے سے میں چند مثالیں ضرور پیش کرنا چاہوں گی۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا کَیْدَ کُنَّ عَظِیمٌ، بے شک تم عورتوں کی چال بازی بہت بڑی ہے۔ بلا شبہ یہ اللہ کا ارشاد ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ عورتیں چال باز ہوتی ہیں۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر جو 28 ہے اس کا ایک جز ہے۔ یہ اگر ہم پوری آیت دیکھتے ہیں تو سورہ جو یوسف ہے اس میں جو واقعہ ہے تو یوسف علیہ السلام کا، اس میں آتا ہے کہ فلما را قمیصہ قد من دبر، کہ جب اس نے دیکھا، یعنی اس عورت کے شوہر نے دیکھا کہ کرتا جو ہے پیٹ سے پھٹا ہوا ہے، کالا، اس نے کہا انہ من کیدکن، یہ تو تم عورتوں کی چال بازی ہے، انہ کیدکن عظیم، بے شک تم عورتوں کی چال بازی بہت بڑی ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم سب نے پڑھا ہے کہ ایک عورت جس طرح زلیخا نے ان پر الزام لگایا، اور جب اس عورت کے شوہر نے دیکھا کہ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بے قصور ہے اور اس کا ثبوت بھی ہے، مگر انہوں نے زلیخا کے جو کہے کو تھا اس وقت ایک چال قرار دیا، اور پھر یہ مانا کہ ان عورتوں کی چال بازی بہت بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بتایا ہے یہ اس عورت کے شوہر کے الفاظ ہیں کہ اس واقعے میں آئے ہیں اور اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے حوالے ہمیں ملتے ہیں، جب فرعون نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، نمرود نے کہا، قارون کی باتیں ہیں، بنی اسرائیل کی باتیں ہیں، کفار کی باتیں ہیں، مشرکین کی باتیں ہیں، تو وہ اللہ کا فرمان اس طرح نہیں ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو بیان کر رہا ہے کہ کس طرح یہ واقعہ پیش آیا، کس طرح اس عورت کے شوہر کو یہ یقین بھی ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں، لیکن انہوں نے اس عورت کی چالاکی اور ہوشیاری پہ یہ جملہ کہا تھا۔ تو جب اس کو جز کو پڑھا جائے گا اور اس کو جو ہے وہ پھر اس کی انٹرپریٹیشن کی جائے گی تو اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا ابہام ہے، مگر جب پورا واقعہ بھی پڑھا جائے اور پھر اس آیت کو پڑھا جائے کہ کس بات کو دیکھ کر کس نے یہ بات کہی تھی، تو پھر یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ہماری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں بھی تھوڑا سا ابہام یہ ہوا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن پاک کسی کو سمجھانا، پڑھانا اور اس کے عوض کوئی معاوضہ لینا اللہ کی آیات کو بیچنے کے مترادف ہے، کیونکہ دنیاوی زندگی میں جب ہم ایک چیز کسی کو دیتے ہیں تو اس کا معاوضہ لیتے ہیں، تو اس کو بھی یہ کہا گیا کہ یہ معاوضہ لینا جو ہے یہ خرید و فروخت کے زمرے میں آتا ہے، اور اللہ نے تو فرما دیا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو۔ تو اس سے کیا قیمت لی جائے، تھوڑی لی جائے، زیادہ لی جائے، یہ معاملہ نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ہم پوری آیت کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے سیاق و سباق کو بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھیں کہ صورتحال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ہمارے وہ نعمتیں اور احسانات یاد کرو
جو ہم نے تم پر کیے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. فَإِيَّیَّ فَارْہَبُونِ اور مجھ سے ہی ڈرتے رہا کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآمِنُوا بِمَا أُنزِلَ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَکُمْ وَلَا تَکُونُوا أَوَّلَ کَافِرٍ بِهِ وَآمِنُوا ایمان لاؤ بِمَا أُنزِلَ جو تم پر نازل کیا گیا مصدقہ وہ تصدیق کرتا ہے لما معکم اس چیز کے جو کہ تمہارے پاس موجود ہے، یعنی جو قرآن پاک نازل فرمایا گیا ہے تصدیق کرتا ہے اس کی تورات کی جو تمہارے پاس ہے. وَلَا تَکُونُوا أَوَّلَ کَافِرٍ بِهِ اور پہلے انکاری نہ ہو جاؤ کہ تم تو جانتے ہو اس چیز کو تو انکار کرنے میں تم پہل کیوں کرتے ہو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا اور میری آیات کو تھوڑے معاوضے پر نہ بیچو. وَإِیَّیَّ فَاتَّقُونِ اور مجھ سے ہی ڈرتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اسی حوالے سے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. وَتَکْتُمُونَ الْحَقَّ اور حق کو مت چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم تو اس کو جانتے ہو. پھر فرمایا وَآقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو. وَارْکعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُم اور خود کو فراموش کر دیتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ حالانکہ تم تو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا پھر بھی عقل حاصل نہیں کرتے ہو. اب جب ان آیات کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ہے مخاطب کیا ہے اور کہا ہے کہ میری آیات کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو. کیوں کہ جو قرآن پاک میں نے نازل کیا ہے یہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس موجود ہے تورات. اور تورات میں واضح طور پر ایک نبی کے آنے کی جو ہے پیشن گوئی موجود تھی. ہوتا یہ تھا کہ جو تورات کے عالم تھے کیونکہ تورات جو ہے عبرانی زبان میں تھی اس وقت لوگ جو ہیں وہ سمجھتے نہیں تھے عبرانی زبان کو صرف عالم سمجھتے تھے. جس طرح ہمارے ہاں بھی عربی زبان نہ سمجھنے سے بہت سے لوگ قرآن کے اصل مفہوم کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں اور وہ لوگ جو اس زبان میں مہارت رکھتے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو اپنی مرضی سے بعض دفعہ جو ہے اس کی تعبیر بتا دیتے ہیں. تو یہاں بھی جو تورات کے علماء تھے وہ تورات میں جو احکامات قرآن کی تصدیق کرتے تھے ان کو بتاتے نہیں تھے. کہ یہ بھی طے پایا تھا کہ جو یہود کے فیصلے ہوں گے وہ ان کی شریعت کے مطابق ہوں گے. تو تورات میں جو احکامات آتے تھے وہ ان کو بھی چھپا لیتے تھے. تو اس سارے پس منظر میں اگر ہم بعد کی آیات کو بھی دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. اور جو ہمیں آتا ہے کہ آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچنے سے کیا مراد ہے وہ یہی ہے کہ حق اور باطل کو ملانا، جانتے ہوئے حق کا چھپانا، قول و عمل کا تضاد اور نیکی کا اطلاق دوسروں پر کہ دوسروں کو نیکی کی نصیحت کرنا اور خود کو جو ہے وہ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو آیات الہی کو بیچنا ہے اس کا مطلب اور مقصد جو ہے وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہ ارشادات بالکل جو ہیں وہ واضح ہیں کہ حق و باطل کو ملانا اور پھر جو ہے قول و عمل کا تضاد بھی اور درمیان میں ایک حکم بھی ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اب یہ خطاب ہم نے دیکھا بنی اسرائیل کے ساتھ ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا وَإِیَّیَّ فَاتَّقُونِ اور ہماری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچ ڈالو اور ہم ہی سے ڈرتے رہو. آیات کو بیچنے سے بھی ہم نے معلوم کر لیا کہ جب الفاظ کے معنی اور مفہوم کو بدل دیا جائے، اس کو اس کے سیاق و سباق سے ہٹ کر دیکھا اور پڑھا جائے، جو اہل علم ہے وہ ایک پورے ربط کو جانتے ہیں. جب وہ قرآن پاک میں کسی آیت کی تفصیل یا تعویل یا تفسیر بیان کرتے ہوئے باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور چند چیزوں پہ لے کر اپنے مفادات کے لیے یا دنیاوی مفادات کے لیے یا دنیاوی طور پر کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے
اس کے معنی اور مفہوم کو بدلتے ہیں، اور جو آیت ان کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے اس کو چھپا لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں آیات الہی کو بیچنا۔ قرآن پاک کسی کو سمجھانے اور اس سے کوئی معاوضہ طلب کرنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیات کو بیچنے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل یہ کام کرتے تھے ان کو منع کیا گیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ قرآن کا اطلاق تو پھر ہر دور میں ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد سود کی حرمت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا، کہ جو کچھ بھی تم دیتے ہو سود میں، لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو، وَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَکَاةٍ، اور جو کچھ تم زکوٰۃ میں دیتے ہو، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، کس لیے؟ اللہ کا منہ دیکھنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ، یہ وہی لوگ ہیں جن کو اپنے مال میں اضافہ کر لیتے ہیں۔ یعنی جو مال سود پہ دیا جاتا ہے تاکہ اس میں اضافہ ہو، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ بڑھتی ہے۔ یعنی جو مال آپ نے مال سے نکال کر ہم اللہ کی راہ میں دے دیں، بظاہر وہ مائنس ہو رہا ہے لیکن وہ اللہ کے ہاں بڑھتا ہے۔ اور جس چیز کو ہم دنیاوی طور پر سمجھتے ہیں کہ اضافہ ہو گیا سود سے، وہ اللہ کے ہاں بڑھتا۔ اب یہ جو ایک اتنی بڑی بات کہی گئی، جو لوگ ایک ظاہری مشاہدے کی بنیاد پر بھی جس پہ یقین نہیں کیا جا رہا کہ مال جمع ہونے سے بڑھتا ہے، مائنس ہونے سے کم ہوتا ہے، تو اب اس آیت کو، اس کی حکمت کو، اس کی روح کو سمجھنے کے لیے ذرا اس کا سیاق و سباق دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جسے چاہے اس کی روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لاتے ہیں۔ فاتی ذی قربہ حقہ والمساکین وابن السبیل، پس قرابت داروں کو اور مسکینوں کو ہر ایک کو اس کا حق دے دیں۔ ذالک خیر للذین، یہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ، جو کہ اللہ کا منہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ فلاح پانے والے۔ اب یہ بتانے سے پہلے کہ سود سے مال بڑھتا نہیں ہے اور زکوٰۃ سے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو روزی دیتا ہے، اس کو کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ رزق کا بڑھنا، رزق کا کم ہونا، یہ سب اور سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور اس اختیار کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر تفصیل بھی بیان کی کہ کن کن لوگوں کے ان کے حقوق جو ہیں وہ ادا کر دو، یعنی ہمارے مال میں سے جو جو لوگ حقدار ہیں ان کا حق ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم، اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق دیتا ہے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو ایسا کر لے؟ سبحانہ، وہ ذات بہت پاک ہے، بہت اعلیٰ، اور وہ بہت بلند ہے، عما یشرکون، اس شرک سے جو تم کرتے ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک معاشی نظام کا اتنا بڑا حکم نازل کیا کہ سود سے بچو اور اپنے مال سے مال نکال کر رشتہ داروں کو، مساکین کو، مسافروں کو، سب کا ان کا حق دے دو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تو پہلے فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو رزق کو کشادہ بھی کر سکتا ہے اور کم بھی کر سکتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ تمہاری تخلیق بھی کرتا ہے اور رزق بھی دیتا ہے۔ یعنی جو رزق ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اختیار اللہ کے ہاتھ میں، اب جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو ہی ماننا بہتر ہے۔ وہ تو پیدا بھی کرتا ہے،
زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دے گا، موت کے بعد بھی زندہ کرنے کا جو ہے وہ اس کو اختیار ہے اور وہ طاقت رکھتا ہے، اور یہ کام کوئی بھی تمہارے شریک نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں کو ہم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہیں، اللہ کے علاوہ پوچھنے سے مراد مشرکین کے جو ہے وہ موضوع میں اس چیز کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا کہ صرف بت پرستی ہی نہیں ہے، نفس کی غلامی جو ہے وہ بھی اسی میں آتی ہے کہ کوئی ہمارا جو ہے وہ نہیں، یہاں میں مال کے حوالے سے بات کروں گی کہ کوئی یہ مال نہیں بڑھا سکتا، کوئی ہمارا مال کم نہیں کر سکتا، یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے، اور جب یہ اللہ کا اختیار ہے پھر اللہ کے حکم کو مان لیں، ایمان لائیں۔ اس میں بہت بڑی نشانی ہے کہ سود سے مال بڑھتا نہیں ہے اور زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ تو اب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو ارشاد فرمایا اور اس سے بعد جو ارشاد فرمایا، اگر ان کو بھی سامنے رکھ کر اس فلسفے کو دیکھا جائے کہ سود سے مال بڑھتا نہیں اور زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، تو اس کو بہت اچھے طریقے سے، جسے کہتے ہیں روح کی تسکین کے ساتھ ایمان جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح ہم نے دیکھا کہ مراحل کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، نزول، تلاوت اور سیاق کے سباق کے حوالے سے پروگرام میں آیات کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے ان کی ترتیب دی جائے گی۔ چند مثالیں میں نے پیش کی ہیں اور باقی جیسے اس پروگرام میں وہ موضوع آئے گا اس کے حوالے سے بات ہوتی رہے۔ تکرار بھی قرآن پاک کا ایک بہت اہم دل نشیں جو ہے وہ موضوع ہے کہ قرآن پاک میں بہت سے موضوعات، توحید، نماز، انفاق فی سبیل اللہ، اس کے علاوہ بھی جن کی بار بار تکرار ہوئی۔ اب اللہ تعالی پاک ہے، اعلیٰ ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ کوئی بھی حکم ایک دفعہ دے دے اس کے ماننے والے اس کے پابند ہیں، اور منع کر دے تو منع ہونے کے لیے پابند ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں آیات کی تکرار یا کچھ احکامات کی تکرار بار بار کیوں آئی؟ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی حکم کو ایک دفعہ نازل فرما دیتے تو بھی کافی تھا۔ اب جو بار بار تکرار ہے، یہ کیوں ہے؟ اس کیوں کو جاننے کے لیے ہمارا مقصد اطمینان قلب ہے، حکمت کی تلاش ہے اور قرآن کی دلکشی ہے۔ ہم حکم الہی کے پابند ہیں، مگر اپنے اطمینان قلب کے لیے، حکمت کی تلاش کے لیے اور قرآن کی دلکشی کو جاننے کے لیے اگر ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے۔ حق کے تلاش کی یہ مثال ہمیں اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اور اس کی جو میں نے مثال بتائی ہے وہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر تلاش حق نظر آتا ہے، اور یہ سفر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رہنمائی میں کیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ انعام میں، وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظام دکھانے لگے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے اپنا ایک نظام ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ مقصد کیا تھا کہ یقین پختہ ہو جائے۔ اب وہ نظام میں کیا کچھ آیا، کیسے آیا؟ تو جب فلما جنا علیہ لیلو، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رات کی تاریکی چھا گئی، را کوكبن، اس نے ایک تارے کو دیکھا، تعالیٰ کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افالا، پھر جب وہ ڈوب گیا، کالا، تو فرمایا تحب الافالین،
میں کسی بھی ڈوب جانے والی چیز سے محبت نہیں کر سکتا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب چاند کو دیکھا بازغا کہ وہ چمک رہا ہے، قالا فرمایا ھذا ربی، یہی میرا رب ہے۔ فلما افل، پھر وہ بھی ڈوب گیا، قالا لئن لم یهدنی ربی لاکونن من القوم الظالمین، کہ اگر میرا رب میری رہنمائی نہیں کرے گا تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر کیا دیکھا؟ فلما رأى الشمس، پھر سورج کو دیکھا، بازغۃ، وہ بھی چمک رہا تھا، قالا ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے، اکبر، بہت بڑا ہے۔ فلما افلت، پھر وہ بھی ڈوب گیا، قالا، کہا یا قومی انی بریء مما تشرکون، میں اس شرک سے بیزار ہوتا ہوں، لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں جو کہ کرتے ہو، کیونکہ یہ ساری چیزیں ڈوب گئی۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور تارے کا نظام دکھایا۔ حضرت ابراہیم کے دل میں خیال آیا، انہوں نے کہا کہ شاید یہی رب ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے پھر کس طرح ان کی رہنمائی کی، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنا رخ اب اس کی طرف کر لیا ہے جو ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک سفر اطمینان قلب کے لیے بھی طے ہوا، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں ہوا۔ ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے سورہ بقرہ میں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ مجھے دکھائیے کہ کیسے آپ جو ہے مردوں کو زندہ کریں گے۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اولم تؤمنوا، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ قالا، فرمایا بلا، کیوں نہیں؟ ولیکن لیطمئن القلب، میں صرف اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ قالا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من طیر، کہ 4 پرندے جو ہے وہ لے لو، فصرہن علیک، پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، ثم اجل علی کل جبل منہن جزءا، تو ان کا ایک ایک جز جو ہے پہاڑی پہ رکھ دو، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر انہیں بلاؤ، یاتینک سعیا، وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تو مقصد یہ نہیں تھا کہ یقین نہیں تھا، اطمینان نہیں تھا، صرف اطمینان قلب کے لیے کیا تاکہ ایک چیز کو میں دیکھ سکوں۔ اور تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اب حضرت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو سارے راستے دکھائے، اور اللہ کے اس نبی نے حق کی تلاش جو ہے وہ جاری رکھی اور اپنے اللہ کو جو ہے وہ پا لیا اور مکمل یقین کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو تکرار کے سلسلے میں ہمارا بھی نعوذ باللہ سوال اٹھانا یہ نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے، وہ کیوں جو ہے وہ اپنے منانے قلب کے لیے بھی ہے، اور جس طرح میں نے بتایا کہ بار بار جب آیات کا حوالہ آتا ہے ایک انتہائی دلکشی ہمیں نظر آتی ہے اور بڑے نئے انداز میں نئے مفہوم ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کی تلاش کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو قرآن پاک میں آیات ہیں اس میں جو تکرار ہے، اس تکرار کا فرق کیا ہے، اس تکرار کا پس منظر کیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ بالوالدین احسان۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے اور مخاطب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور پھر والدین کے حقوق کے حوالے سے مختلف چیزیں بیان ہوئی۔ یہی آیت کے ساتھ ہمیں سورہ بقرہ میں بھی نظر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تم اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب توحید اور اس کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک معنی کے اعتبار سے ایک ہی چیز، الفاظ ہو بہو
جو ہیں وہ وہی ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں توحید کے متعلق تھوڑے سے الفاظ فرق تھے. یہاں بالوالدین احسانہ وہی الفاظ ہیں. تو جب بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہاں مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور مسلمان ہیں، یہ فیصلہ ہو چکا. اور پھر سورہ بقرہ میں یہ یاد کروایا کہ ہم نے یہ عہد بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا. تو جب اس ایک عہد کی تکرار ہو رہی ہے تو مسلمانوں پہ بھی وہ فیصلہ صادر فرما دیا گیا. اس سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے بھی اس عہد کو جو ہے پختہ کیا گیا تھا، اور پھر جو ہے باقی کو فرائض بھی ہیں. تو یہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو سورہ بنی اسرائیل میں یہ الفاظ آئے کہ بالوالدین احسانہ، یہ ایک حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور سورہ بقرہ میں سے اس حوالے سے بیان فرمایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل سے بھی ہم اس امر کا عہد لے چکے ہیں. اس طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ تکرار جو ہے جب انہی الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے. ایک اور مثال ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز سے مدد لیا کر. اور سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 153 ہے اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد لیا کر. اب سورہ بقرہ میں ہی آیت نمبر 45 کا جز بھی یہی ہے، اور آیت نمبر 153 کا جز بھی یہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ دو جو الفاظ ہیں، آیات کے جز ہیں، وہ ایک کی طرح کے ہیں. ان کی تکرار کا حوالہ فرق کیوں ہے یا کیا فرق ہے اس میں؟ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو اِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو خاشعین ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، عجز کرنے والے ہیں، اللہ کی جو ہے ناراضگی سے ڈرتے ہیں. اب جب اس کا بھی ہم سیاق و سباق دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے بنی اسرائیل سے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم وایایا فارہبون. یہ آیات میں پہلے بھی آپ کو اس کے سامنے تلاوت کر چکی ہوں. جب بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا جب بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کی، تو یہاں تک ہم نے دیکھا تھا کہ وہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا کے حوالے سے. اب أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُم وَأَنتُم تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس صلاۃ سے اور صبر سے مدد مانگو. اور ساتھ ہی فرما دیا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، کہ یہ بہت مشکل ہے ہاں ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے خوف کھاتے ہیں. اس سے پیچھے جب ہم دیکھتے ہیں تو قصہ آدم و ابلیس ہمیں نظر آتا ہے کہ قصہ آدم و ابلیس اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کس طرح خلافت عرصی حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی. پھر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو رہے ہیں اور ان جو ہے چیزوں کا حوالہ دے کے، جس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میری آیات کو کم قیمت پر مت بیچو، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، حق کو مت چھپاؤ. اور پھر فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. اور پھر جب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خاشعین کون لوگ ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو یقین کیے ہوئے کہ اپنی پروردگار سے ملنے والے بھی ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یعنی جب اللہ انسان جو ہے یقین کرتا ہے کہ ایک دن اس نے اپنے رب سے ملنا ہے تو یقیناً وہ اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے. اب اس کے ساتھ ہی آگے پھر خطاب جو ہے بنی اسرائیل کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ایک دوسرا جز کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، سورہ بقرہ آیت نمبر 153، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو. اب ہم یہاں جب اس مکمل آیت کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. کیا لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور صلاۃ سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. پہلے خطاب بنی اسرائیل کے ساتھ فرمایا انھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. اب خطاب مسلمانوں کے ساتھ فرمایا ان اللہ مع الصابرین. کلمہ درمیان میں ایک ہی ہے
کہ نماز سے اور صبر سے مدد مانگو۔ اب صابرین کی صفات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں مسلمانوں سے بھی کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہ جس طرح ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزککم، تمہیں پاکیزہ کرتا ہے، ویعلم الکتاب والحکمت، اور تمہیں حکمت اور دانائی کی باتیں بتاتا ہے، ویعلم ما لم تکونوا تعلمون، وہ چیزیں سکھاتا ہے جس سے پہلے تم نہیں سیکھے ہوئے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے احسانات کا، اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی واشکروا لی ولا تکفرون، پس مجھے یاد کرتے رہو، میں بھی تمہیں یاد کرتا رہوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ نماز سے اور صبر سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے اپنی بیش بہا نعمت کا ذکر فرمانے کے بعد تلقین کی، اور پھر یہ ایک نصیحت، صبر کرو، نماز پڑھو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہمیں ملتا ہے ایک نعمت اور بھی، وہ ہے تحویل قبلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح جب مسلمان مدینہ میں آئے، مکہ میں آپ سب جانتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، مدینہ میں بھی یہ عمل جاری رہا، لیکن کیونکہ جب مکہ میں بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، تو وہی رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کا ہی بنتا تھا۔ اب یہاں وہ رخ نہیں بنتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت خواہش تھی کہ وہ اللہ کے گھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ خواہش بھی پوری کی، پھر مسلمانوں کو بھی بتایا کہ تم پر میں نے یہ نعمتیں نازل کی ہیں، اب میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ دو چیزیں بتائیں کہ نماز اور صبر سے جو ہے وہ مدد مانگو، اور آگے چل کے پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ صابرین کے متعلق فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنْ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہاری آزمائش کر کے رہیں گے، من الخوف، خوف سے، جوع، بھوک سے، نقص من اموال، مال کے نقصان سے، والنفس، نفس کے نقصان سے، ثمرات، جو ہے وہ پھلوں کے نقصان سے، پیداوار کے نقصان سے، فبشر الصابرین، یعنی یہ اللہ آزمائش ضرور کرے گا، لیکن صابرین کو اشارت ہے۔ اللہ زینہ ثابت و مصیبت، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلاۃ من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی عنایات ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ آیات یافتہ ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہو رہے ہیں تو بہت بڑی بات جو مدد، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے، اور پھر یہ بھی یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کریں گے، لیکن صابرین کے لیے بشارت ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے رب کو ہی یاد کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر صلاۃ ہے، جن پر ہماری طرف سے نعمتیں ہیں، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو نعمت دی گئی اس کا ذکر ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور پھر صبر کی مختلف حالتیں۔ اب آپ دونوں آیات کو دیکھیں کہ جب خطاب بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، اس کا بھی ایک پس منظر ہے کہ کس طرح وہ آیات کو بیچتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
انہا لکبیرۃ الا للخاشعین، یہ عمل وہی لوگ کریں گے جو کہ اللہ کی ناراضگی سے خوف کھاتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں سے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو ساتھ ہی فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور وہ سارا تکرار کے جو ساتھ کی پس منظر ہے وہ بیان کیے۔ اس طرح ان دونوں آیات کی یا ان دونوں جو ہے الفاظ کی جو تکرار ہوئی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کس قدر خوبصورت ہے، کس قدر اس میں دلکشی ہے، کس قدر اس میں حکمت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وہاں ارشاد فرما رہے ہیں، بنی اسرائیل ہے وہ آیات کو چھپا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ مشکل کام ہے کہ آپ تم لوگ حق کو جو ہے وہ بتاؤ، سوائے ان لوگوں کے جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس بات کی تصدیق ایک دن اللہ کے سامنے ملاقات کے وقت ہو جائے گی۔ اور جب مسلمانوں سے کہا تو پھر بہت بڑی آزمائش کا ذکر کر دیا، جہاں جو ہے موت بھی ہے اور چیزوں کی تنگی بھی ہے، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس طرح ہمیں جو تکرار ہے اس کی ایک دلکشی کا اندازہ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک لفظ کے مختلف معنی استعمال ہوئے ہیں، یعنی ایک ہی لفظ ہے لیکن وہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسری صورت میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ہی معنی کے لیے مختلف الفاظ بھی ہوتے ہیں، کہ ایک ہی بات کو کرنے کے لیے اس کے آگے کیا مفہوم میں فرق ہے، وہ جب ہم اس کا پڑھتے جائیں گے تو اس میں اس کو ضرور اس میں ذکر کریں گے، لیکن یہ دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اور اس پروگرام میں ہم اس کا بھی احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ الفاظ کے مختلف معنی کے حوالے سے ایک لفظ ہمارے پاس آتا ہے دین۔ اب دین جو ہے وہ مکمل ساختہ حیات کے لیے ہم لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ دین اسلام کے حوالے سے بھی ہے، روز قیامت کے حوالے سے بھی ہے، حاکمیت الہی کے حوالے سے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، عبادت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور قانون کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ ان کا میں حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے بات کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کے حوالے سے جب دین کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو کامل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور بطور دین تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ اس دین پر راضی ہو گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روز قیامت کے حوالے سے ہمیں سورہ فاتح میں ملتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس طرح دین کے ایک معنی جو ہے وہ قیامت کے بھی آتے ہیں، دین ہے لین دین سے ہے، جب حساب کتاب ہوگا، اس حوالے سے یہ قیامت کے دن کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ حاکمیت الہی، کہ اللہ ہی حاکم ہے، اسی کی اطاعت لازم ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، فلاح الدین واصب، اور اسی کی اطاعت لازم ہے۔ ظاہری بات ہے جب حاکمیت اسی کی ہے، فرمان برداری بھی اسی کی ہوگی۔ تو اب یہاں جو دین کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ حاکمیت الہی، اطاعت الہی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد عبادت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ بتاتے ہیں کہ جب سمندر پر موجیں صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں، سین اللہ الدین، وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہوئے۔ تو یہاں دین کا لفظ جو ہے وہ سورہ لقمان میں عبادت کے حوالے سے بیان ہوا ہے۔ قانون کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نور میں ہے کہ الزانیۃ والزانی، کہ زانی مرد ہو یا عورت، فجلدوا کل واحد، کہ ان دونوں کو جو ہے وہ مارو، منہما مائتن جلدن، 100 کوڑے، ولا تاخذکم بما رافت فی الدین اللہ، اور یہ عمل کرتے وقت، یہ قانون نافذ کرتے وقت، یہ جو ہے وہ شریعت کا نفاذ کرتے وقت تمہیں ہرگز ترس نہیں کھانا چاہیے۔ یہاں جو یہ سزا مقرر کی گئی ہے کہ زانی مرد ہو یا زانی عورت ہو، ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، یہ ایک قانون ہے۔ اور اس قانون کا اطلاق کرتے ہوئے
کسی قسم کا رحم نہیں آنا چاہیے۔ تو یہاں دین اللہ سے مراد یہ ہے کہ جو قانون جو شریعت اللہ تعالیٰ نے بتا دی، قانون جو ہے وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان قوانین کو جو ہے ہم اللہ کے قوانین کا درجہ دیتے ہیں۔ عام الفاظ میں ہم دیکھیں تو جیسے مثلا یوسف میں ملتا ہے کہ ماں کان یاخذ اخاہ فی الدین الملکی، اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے جا سکتا تھا۔ یہ واقعہ ہم نے پڑھا ہے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامان میں وہ جو ایک پیالہ ہے وہ رکھ دیا تھا کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ اس ملک کا قانون، اس ملک کے بادشاہ کا قانون اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ کسی کو اپنے ساتھ رکھ سکتے۔ انہوں نے وہ ایک عمل کیا۔ تو اس طرح قانون جو ہے اس کے لیے بھی دین کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح ہم نے دیکھا کہ دین جو ہے اس کے لیے اس طرح مختلف الفاظ جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں۔ اب جب دین کا لفظ استعمال ہوگا تو ہم سمجھیں گے دین کا لفظ جو ہے اس کے معنی کیا ہے۔ دوسری چیز کہ ایک ہی معنی کے لیے مختلف الفاظ، ایک ہی چیز کو بیان کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اگرچہ ان میں آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ فرق آ جاتا ہے زباندانی کے حوالے سے، لیکن بظاہر ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ کسی ایک چیز کو بیان کرنے کے لیے مختلف الفاظ بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب اس کے حوالے سے ایک لفظ ہم دیکھتے ہیں تخلیق، کہ تخلیق کرنا، کسی چیز کو بنانا۔ اس میں مختلف الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں۔ ابدا کا لفظ استعمال ہوا ہے، خلق کا لفظ استعمال ہوا ہے، جالا کا لفظ استعمال ہوا ہے، نشا کا لفظ ہے، نبت کا لفظ استعمال ہوا ہے اور فطر کا۔ اب ہم مختلف حوالوں سے بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ الفاظ کس کس طرح جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں۔ ابدا کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بدیع السماوات والارض، کہ وہ زمین اور آسمان کا موجد ہے، بنانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے خلق۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ پھر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جعل۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ ہم نے تمہارے گروہ اور تمہارے قبیلے بنائے ہیں۔ پھر لفظ استعمال ہوتا ہے جعلہ کے حوالے سے ہی کہ أَلَمْ نَجْعَلْ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نشاء کے حوالے سے کہ هُوَ الَّذِي هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ نے اسی حوالے سے کہ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، کہ وہی ہے اللہ جس نے تمہیں ایک خاص اہتمام سے زمین سے اگایا۔ اور پھر اللہ کا ارشاد ہے کہ فطرت اللہ فطر الناس علیہ، کہ اللہ ہی کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو اس طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ ہے پیدا کرنا، بنانا، اس کے حوالے سے یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں۔ کو بیان کرنے کے لیے کس طرح مختلف الفاظ جو ہیں تخلیق کے حوالے سے، بنانے کے حوالے سے آتے ہیں۔ تو جہاں جہاں یہ لفظ آئے گا دوبارہ اس کے معنی کے حوالے سے، اس پر بھی جو ہے وہ روشنی ڈالی جائے گی۔ پھر ہے کہ قرآن کے واقعات اور بیانات کی دیگر علوم سے تصدیق۔ انسان کی ہدایت جو ہے اس کا عمل جاری ہے۔ جیسے جیسے میں نے بتایا شروع میں کہ اس کو پڑھا جاتا ہے، اس مبارک کلام کو، ویسے ویسے اس کی حقانیت ہمارے پاس کھل کر سامنے آتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب اپنے اندر کتنی گہرائی رکھتی ہے، کہ جب سے قرآن پاک کا نزول ہوا ہے اب تک جب بھی اس کو پڑھا گیا، بار بار پڑھا گیا، تو ہمیشہ حکمت کے، دانائی کے نئے انداز، نئے روپ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ چند میں نے جو ہے
وہ اس کے حوالے دیے ہیں علوم کے. یہ کوئی بھی علم دیکھ لیں، جو یہ علوم اپنی ترقی کے منازل طے کرتے چلے جاتے ہیں، تب ان پر یہ راز کھلتا ہے کہ جو قرآن ہے وہ وہی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ حق ہے اور وہ سچ ہے. قرآن اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ دوسرے علوم اس کی حقانیت کی تصدیق کریں. یہ ان علوم کی اپنی دلالت ہے، اپنی دلیل ہے کہ جب وہ ترقی کے منازل طے کرتے ہیں تو پھر ایک معیار جو طے شدہ ہے وہ خود کو وہاں پہ پورا پاتے ہیں. یہ ان کے لیے ایک خوشی کی بات ہے، یہ ان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ وہ ترقی کرتے کرتے اس پہنچ گئے کہ آج انہیں وہ حقیقت معلوم ہو گئی. ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کسی چیز کو پرکھنے کا کہ ایک معیار ہے، پھر ہم اس معیار تک کیسے پہنچتے ہیں. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انسانی علوم ہے، انسان نے علم حاصل کیا، اللہ نے ہی اسے دیا تھا. جب وہ اس کو حاصل کرتے کرتے اس کی آخری منازل تک آتا ہے تو پھر وہ یہی کہہ سکتا ہے قرآن کے بارے میں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہی وہ کتاب ہے جو اس میں جو لا ریب فی ہے، نہ اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں شک ہے، اور اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر تو جو کچھ اس میں بیان فرمایا گیا وہ حق ہے اور وہ سچ ہے. یہاں ہم یہ حوالہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ جب انسان اندھیروں میں ہوگا، جہالت میں ہوگا، شک و شبے میں ہوگا، یقین کی منزل تک نہیں پہنچے گا، علوم اپنی ترقی کرتے چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے اس تک قرآن کی ہدایت اس طرح کھل کر سامنے نہ آ سکے. جب وہ اپنے علم کے ذریعے سے بھی، قرآن تو وہ علم ہے جس پر آپ کسی بھی راستے سے آئیں، یہ دیگر علوم جو ہیں یہ ایک جو معیار علم ہے، ایک جو سورس آف ہمارے پاس گائیڈنس ہے، اس تک پہنچنے کے ذریعے ہے. تو یہ ان علوم کو جب وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک فخر کی بات ہے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو گمراہی میں پڑا انسان ہے وہ بعض دفعہ کس طرح قرآن کے احکامات کو سمجھتا ہے، اور جو اپنے ہی علم میں، خواہ وہ کوئی بھی علم ہو، اس میں وہ یقین کی منزل پر پہنچ گیا تو پھر وہ قرآن کی حکمت کو بھی سمجھ لیتا ہے. گویا قرآن کی حکمت کہیں سے بھی آپ اس راستے کی طرف آئیں آپ کو مل جائے گی. اور اس اعتبار سے ہم اس پروگرام میں اس نقطے کی جو ہے وہ وضاحت کریں گے کہ کس طرح ان علوم کے ذریعے سے بھی ہم قرآن پاک کے مقصد کو سمجھ سکتے ہیں. ورنہ قرآن اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ دوسرے علوم اس امر کی گواہی دیں کہ قرآن سچی کتاب ہے. قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، وہ خود ہی گواہی دیتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. ہاں، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر انسان پانا چاہے اس ہدایت کو تو اپنے علوم کی مدد سے وہ کیسے پاتا ہے. پھر قرآن یہ ہے کہ عہد حاضر میں اس کا اطلاق، یہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا قرآن جو آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا اس کا آج بھی اسی طرح اطلاق ہو سکتا ہے، اس کے احکامات اسی طرح آج بھی قابل عمل ہیں جس طرح 1400 سال پہلے تھے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ قرآن ایک عالمگیر کتاب ہے، آفاقی کتاب ہے. ایک چیز جو بنائی گئی وہ کائنات ہے، تو کائنات کے متعلق جو کچھ اس کے خالق نے بیان فرما دیا، جب تک وہ تخلیق موجود رہے گی تب تک خالق کے احکامات جو ہیں وہ اس کے متعلق موجود رہیں گے. کیونکہ خالق نے جب ایک چیز کو تخلیق کیا تو اس کو اس کے مراحل کا، اس کے زمانوں کا، اس میں تبدیلیوں کا سب علم تھا. تو چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن پاک ہے یہ ایک عالمگیر کتاب ہے. اس کی ہدایت جو ہے
ازلی ہے، ابدی ہے، خواہ وہ صحرائی علاقے ہوں، خواہ وہ بارشوں کے موسم ہوں، قدیم تہذیبیں ہوں، جدید دنیا ہو، یا ہم یہ کہیں کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، دنیا بہت تیز ہو گئی ہے، یا عام لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ دنیا ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے، تو قرآن کے جو احکامات ہیں، جو اس کی ہدایت ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس سلسلے میں بس ایک چھوٹا سا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ جب گلوبل ولیج کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں میڈیا کا دور بہت اہم ہے، اور آج کل پوری دنیا میں اور خاص کر ہمارے ملک میں میڈیا کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس میں صرف ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق آئے بنبان کی خبر لے کر، فتبین تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کو واضح کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی قوم کو جہالت کے سبب مصیبت میں ڈال دو، فتصبحوا اور پھر جب وہ چیز واضح ہو، علی ما فعلتم نادمین تو تم اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ۔ ہم سوچیں کہ آج کے اس میڈیا کے دور میں سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے کرنے سے کیا اس کے اثرات ہیں، اس کی لپیٹ میں ہمارا معاشرہ کس طرح آ چکا ہے، اور قرآن نے کیسے پیارے انداز میں اس کی پہلے ہی ہمیں ہدایت کر دی تھی۔ آخر میں ہم دیکھتے ہیں تجزیہ نفس کہ یہ کتاب جو اللہ نے ہمیں عنایت فرمائی، ہم اس کو کتنا پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک ہی معیار رکھا گیا ہے کہ جب ہم اپنا تجزیہ کریں تو ہمارا تجزیہ سچ ہو۔ ہم نے اپنی ذات کے بارے میں دیکھنا ہے کہ ہم اس کتاب پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میں نے ایک چھوٹا سا پیمانہ تیار کیا ہے کہ یہ دیکھیں ہم جا رہے ہیں گمراہی سے نیکی کی طرف، اور دوسری صورت میں ہم جو ہے بعض دفعہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن کے حوالے سے جہاں ہمیں برائی سے منع کیا گیا ہے، کیا ہم برائی سے نکل کر نیکی کے راستے پر ہیں، روشنی کے راستے پر ہیں، اور دوسری صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ برائی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس کو ہم پالے جا رہے ہیں، اس کی انتہا ہے اور ہم نیکی کی طرف آنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ جو برائیاں بھی موجود ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے ہٹ کر نیکی کی طرف جو ہے وہ آنے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح اس پیمانے کی مدد سے ہم اپنا تجزیہ نفس کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم برائی کی طرف اپنے جو ہے نشان کو لگائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب ہم تجزیہ نفس کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہم اپنے آپ کو ہر اعتبار سے ہدایت کی طرف پائیں، برائیاں بہت پیچھے رہ جائیں اور نیکی جو ہے وہ بہت آخری حدوں تک آ کر ہمارے جو ہے وہ جسم و جان کو ڈھانپ لیں اور ہم اللہ کی اس ہدایت سے بہرہ مند ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین۔